کیا ہے؟ زکوٰۃ جو لفظ ہے اس کے معنی بڑھنا، نشو و نما پانا اور پاکیزگی، پاکیزگی تو اس میں بڑھنا بھی ہے اور پاکیزگی بھی ہے۔ مال بڑھنے کے حوالے سے تو میں نے کچھ باتیں عرض کی۔ پاکیزگی یہ ہے کہ مال میں جو میل کچیل ہے، جو چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، ہماری فاسد نیتیں، ہماری خواہشیں، ہماری اغراض، انسان جو کچھ اپنے لیے کرتا ہے اس میں میل کچیل ضرور ہوتا ہے۔ تو اللہ نے گویا ہماری پیوریفیکیشن کا انتظام کیا کہ اب تم اس میں سے تھوڑا سا دے دو، تو جو کچھ تمہارا میل اس میں داخل ہو گیا ہے تو تمہارا مال اس سے پاک ہو جائے گا۔ اس لیے زکوٰۃ کو لوگوں کا میل قرار دیا گیا، مالوں کا میل ہے یہ۔ اور اسی لیے سادات کرام ہاشمی جو سادات ہوتے ہیں، سید حضرات ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ مال لینا جائز نہیں، ان پہ زکوٰۃ خرچ اسی لیے نہیں ہوتی کیونکہ یہ ان کی شان نشان نہیں کہ لوگوں کے مالوں کا میل جو ہے وہ یہ کھائیں۔ زکوٰۃ کا اسی لیے پھر یہ حکم ہے کہ مخصوص لوگوں پہ ہی خرچ کی جاتی ہے، جو ضرورت مند ہے نا، ضرورت مند ہے ان لوگوں کو دی جائے گی، ہر ایک کو نہیں دی جاتی۔ مالدار آدمی کو بھی کیا ضرورت ہے لینے کی؟ یہ میل ہے، یہ مالدار آدمی کیوں لے؟ اور جس کو ضرورت نہیں وہ کیوں لے؟ اور بہت سے غریب غربا بھی بچتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا اپنا یہ ایک تقویٰ ہے گویا۔ لیکن ایک غریب آدمی اس کا مستحق ہے، جس کے پاس نصاب کے برابر نہیں ہے پیسہ، سونا چاندی نہیں ہے، مالیت نہیں ہے چاندی کے نصاب کے حساب سے، جو آج کل تقریباً 35,000 روپے بن رہا ہے، اگر اتنا پیسہ، یہ پیسہ یا اتنی مالیت نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس اتنی مالیت ہے، چاہے وہ چاندی کی صورت میں ہو، چاہے پیسے کی صورت میں، چاہے حاجت اصلیہ سے فارغ کسی بھی مال کی شکل میں ہو، آپ کے پاس مثال کے طور پر ایک گاڑی تو حاجت کی ہے اور ایک گاڑی فالتو ہے رکھی ہوئی کھڑی ہوئی، تو آپ پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے اس گاڑی کی وجہ سے، آپ پر زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے، مگر آپ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے اس صورت میں، کیونکہ آپ کے پاس فارغ مال، فالتو مال موجود ہے، زائد مال موجود ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں بھائی سونا چاندی نہیں ہے تو کیا ہوا، لہذا زکوٰۃ ہمیں دو، اور زکوٰۃ لیتے ہیں، وہ مانگتے پھرتے ہیں، زکوٰۃ مانگتے ہیں۔ مانگنے کا ایک اور مسئلہ ہے، مانگنا تو بہت ہی عجیب بات ہے، تو لوگ اپنے لیے جو زکوٰۃ مانگتے ہیں یہ بھی ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، تو اس لیے زکوٰۃ صرف شرعی فقیر جو ہے اس کا حق ہے، اسے دے سکتے ہیں۔ تو یہ مالوں کا میل ہوتا ہے، یہ ضرورت کی وجہ کے طور پر ہی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام جو ہیں، ان کے ساتھ ایک اور خصوصیت میں آپ کو بتا دوں معلومات کے لیے، علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام نہ زکوٰۃ لیتے ہیں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ انبیاء کرام نے لینا تو منع ہے کیونکہ ان کی شان بہت بلند ہے، اور دینا ان پہ فرض نہیں ہوا کبھی انبیاء کرام پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کرام، یہی وجہ ہے کہ یہ مال کا میل ہے، تو لینا بھی ان کی شان نشان نہیں ہے، اور دینا اس لیے فرض نہیں ہے کہ ان کا مال جتنا ہوتا ہے سب پاک صاف ہی ہوتا ہے، تو زکوٰۃ تو نام ہے میل کو نکالنے کا، تو ان کا مال تو میلا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ جتنا بھی ہوتا ہے وہ پاک صاف ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی اتنا مال رکھا ہی نہیں کہ جس پہ زکوٰۃ لازم آ جائے، یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ مال کو پاک کر دیتی ہے اور مال کو بچا لیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال مل جائے گا تو وہ زکوٰۃ کا مال اس مال کو ہلاک کر دے گا، یہ مال کو بچا رہی ہے۔ زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ سے مال آپ کا محفوظ ہوگا، زکوٰۃ سے آپ کو پاکیزگی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محبوب ان سے زکوٰۃ لو، ان سے زکوٰۃ وصول کرو، صدقہ وصول کرو، اور اس صدقے کے بدلے ان کو پاک کر دو، ان کا تزکیہ کر دو، ان کو پاک کر دو۔ ذرا غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس صدقے سے یہ پاک ہو جائیں گے یا یہ صدقہ ان کو پاک کر دے گا، نہیں، فرمایا آپ ان کو پاک کریں، یہ صدقہ لیں آپ
اور پھر ان کو پاک کر دیں، ان کا تزکیہ کر دیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں اس نیکی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت و توجہ اور حضور کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے نیکی ہماری جو ہے وہ ہماری نیکی بن جاتی ہے اور ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی، ہر نیک کام کرنے والے پہ نظر رکھتے ہیں، اور آپ کی توجہ اور عنایت سے، آپ کی دعا اور آپ کی شفاعت سے ہماری نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں، اور آپ کی نظر عنایت سے ہمیں پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ امت کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے، اور امتی یا اس کا کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خالی نہیں ہوتا۔ اگرچہ عبادت ساری اللہ کی ہوتی ہے، مگر اس کے اندر توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داخل ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انہیں پاک کر دو، ان سے مال زکوٰۃ کا لو اور انہیں پاک کر دو۔ تو آپ ہمیں پاک کرتے ہیں اور اللہ نے آپ کو یہ منصب عطا فرمایا ہے۔ تو زکوٰۃ پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے، یہ ادا کرنے سے بہت سی پریشانیاں، تکلیفیں انسان کی دور ہو جاتی ہیں۔ صحیح حساب کتاب لگا کے مال کا جس مال پہ زکوٰۃ بنتی ہے اس مال سے زکوٰۃ دے دیجیے۔ آپ کے سونے پہ زکوٰۃ ہے، آپ کی چاندی پہ زکوٰۃ ہے، آپ کی کرنسی پہ زکوٰۃ ہے، کرنسی کسی بھی فارم میں، شکل میں، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ آپ نے اس کے بانڈز لیے ہوئے ہیں، آپ نے اس کے شیئرز خریدے ہوئے ہیں، آپ نے کمیٹی میں جمع کرائی ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ نے ڈپازٹ رکھوایا ہوا ہے، جو بھی آپ کی ملکیت میں ہے، جہاں بھی ہے، اس کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ جو قرض دیا ہوا ہے وہ واپس آئے گا، اس کی بھی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے۔ بے شک قرض ملنے کے بعد ساری زکوٰۃ اکٹھی دے دیں یا سال بہ سال آپ ادا کرتے رہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ کے سامان تجارت پہ زکوٰۃ ہے، جو آپ بیچنے کے لیے خریدیں گے اس پہ زکوٰۃ ہے، جو بیچنے کی نیت سے خریدا ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اگر بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا ہے اور سامان بہت جیسے پڑا ہوا ہے، گھر میں ہے وغیرہ ہے، زمین کی صورت میں، پلاٹ کی صورت میں ہے، دکان مکان کی صورت میں ہے، گاڑیوں کی صورت میں ہے، فرنیچر کی صورت میں ہے، مشینری کی صورت میں ہے، تو وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے خریدا آپ نے، ویسے ہی رکھا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ جو بیچنے کی نیت سے آپ نے خریدا ہوگا اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو اس لیے سامان تجارت پہ زکوٰۃ ہوگی۔ سامان تجارت اگر کسی نے کسی سامان کے ساتھ بیچنے کی نیت کر لی ہے، اگر کسی نے پہلے تو نہیں تھی، اب کوئی سامان بیچنا چاہتے، بیچنے کی نیت کر لی ہے، تو وہ بھی سامان تجارت بن جائے گا۔ اگر اس پہ سال گزر جائے گا تو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو یہ بیچنے کی نیت سے جو ہے وہ سامان تجارت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عام اشیاء پہ زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہوتی۔ زکوٰۃ لینے کے حوالے سے میں نے بتا دیا مسئلہ کہ جس کے پاس 35,000 روپے کے برابر مالیت وغیرہ ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے گا، اس پہ زکوٰۃ حرام ہے۔ ہاں اسے زکوٰۃ دینی ہوگی، بلکہ یعنی اگر اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے یا پیسے ہیں، 35,000 روپے لگ بھگ اتنے ہیں، اور یا سامان تجارت، تو اسے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں، ویسے ہی مال ہے جو میں نے ابھی بتایا جس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، سامان تجارت نہیں ہے، مال ہے پڑا ہوا اور وہ نصاب کے برابر ہے، تو اس پہ زکوٰۃ فرض تو نہیں ہے، لیکن وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا۔ اچھا، زکوٰۃ فرض نہیں ہے مگر اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، قربانی واجب ہوگی، صدقہ فطر واجب ہوگا، قربانی اور صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اچھا، اب اسی طریقے سے یہ شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، جس کے پاس اتنی مالیت ہے، نصاب کے بعد مالیت ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے۔ پھر جس کے پاس اس سے کم ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ 35,000 سے جس کے پاس کم ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن سوال پھر بھی نہیں کر سکتا، 35,000 سے کم ہے، سوال پھر بھی نہیں کر سکتا، مانگ نہیں سکتا، مانگنا نہیں چاہیے، سوال نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ سوال کرنا جو ہے وہ اس وقت جائز ہوتا ہے انسان کے لیے، مانگنا، اپنے لیے مانگنا اس وقت جائز ہوتا ہے جب انسان کوئی 13.25 تولہ چاندی سے کم کا مالک ہو، 13.25 تولہ چاندی سے کم کا مالک ہو، تو پھر انسان اپنے لیے کھانے پینے کا سوال کر سکتا ہے، پھر مانگ سکتا ہے۔
لیکن اگر اتنا ہے یا اس کے برابر کی مالیت ہے اس کے پاس تو بھی سوال نہیں کرنا چاہیے. آج کل لوگ سوال شروع کر دیتے ہیں. ہاں اگر کوئی شخص سوال کھانے پینے کے علاوہ کسی ایسے مقصد کے لیے کر رہا ہے کہ جو بڑا خرچہ ہے جیسے اس کے لیے وہ سوال کر رہا ہے تو وہ 13.25 تولہ کے بعد بھی اس کا مالک ہونے کے بعد بھی کر سکتا ہے جبکہ وہ شرعی فقیر ہو. جبکہ وہ صاحب نصاب نہ ہو شرعی فقیر ہے تو پھر اس صورت میں وہ کسی مقصد کے لیے اس کے اوپر کوئی برڈن آ گیا ہے, کوئی بڑا خرچہ آ گیا ہے, شادی کا ہے, قرض دینا ہے وغیرہ, ایسی کوئی مجبوری آ گئی ہے تو اس کے لیے وہ سوال کر سکتا ہے. لیکن کھانے پینے کا سوال وہ شخص کر سکتا ہے جو اتنی 13.25 تولہ چاندی سے کم کی مالی حیثیت رکھتا ہے, وہ کر سکتا ہے بس. اس کے علاوہ نہیں کرنا چاہیے. آج کل لوگ مانگتے پھرتے ہیں اور بہت سے اس میں اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ سوال کریں, ان کو اجازت ہو, یہ ان کے لیے حرام ہے. زکوٰۃ کہاں دیں؟ زکوٰۃ غریبوں کو دیں, فقیروں کو دیں, مسکینوں کو دیں, اور خدا را ذرا سا اس میں تھوڑی سی ہوشیاری رکھیں, سمجھداری سے کام لیں. ہر ایک کو ایسے آنکھ بند کر کے نہ دے دیں, آپ کو جہاں اطمینان ہو وہاں دیں. اور بہترین مصرف ہے آپ کے دینی اداروں کا جو سلسلہ, دینی ادارے کام کر رہے ہیں اور وہ ادارے جو آپ کے دین کی خدمت میں مصروف, آپ کے ملک اور قوم کی خدمت میں بچوں کو ایک اچھا عالم بنا رہے ہیں, وہاں یہ پیسہ آپ لگا سکتے ہیں اور آنکھ بند کر کے دے سکتے ہیں. جہاں رہائشی بچے ہیں, ملک بھر سے بچے آئے ہوئے ہیں, پڑھ رہے ہیں, دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ یہ بچے یہ بہترین مستحق ہیں اور ان کی مدد یہ دین کی مدد ہے اور اس کے ساتھ دین کا کام آگے بڑھ رہا ہے تو آپ کا ثواب 2 چند ہو جائے گا اور کئی گنا بڑھ جائے گا. تو اس لیے آپ دینی اداروں کے ساتھ تعاون فرمائیں, ایسے اداروں کے ساتھ جو آپ کے ملک و ملت کے لیے امن و امان کی گارنٹی ہیں, وہ ادارے کے جو مثبت تعلیم و تبلیغ کے قائل ہیں, وہ ادارے کے جن کے پاس ذرائع نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں, وہ ادارے کے جو بیرونی امداد سے نہیں چلتے, وہ ادارے جو بیرونی امداد سے نہیں چلتے, جن کو نہ سعودی عرب کی ایڈ آتی ہے, جن کو نہ ایران کی ایڈ آتی ہے, جن کو نہ باہر سے ایڈیں آتی ہیں, نہ کوئی حکومتی سرپرستی, اور وہ ادارے خالصتاً آپ کے تعاون کے محتاج ہوتے ہیں اور جن کا بجٹ محدود ہوتا ہے, اور جو ایسے علماء پیدا کر رہے ہوں کہ جو باقاعدہ کوئی کردار ادا کر رہے ہیں اور کام ہوتا نظر آ رہا ہے, ایسے اداروں کے ساتھ تعاون کریں. اور میں تو آپ سے ہر سال ہم اپیل کرتے ہیں اور اس دفعہ بھی یہی اپیل کی جاتی ہے کہ یہ جامعہ انوار القرآن الحمدللہ ایسے اداروں میں سے ایک ادارہ آپ کے محلے میں موجود ہے. یہ ادارہ جس کے بانی حضرت علامہ حسن حقانی صاحب علیہ رحمہ تھے, آج یہ ادارہ اس کی ذمہ داری ہمارے سر پر ہے. تو کوشش یہی ہے کہ یہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے اور مثبت کردار ادا کرتا رہے. کل اس میں 50 سے 60 70 طلبہ پڑھتے تھے, آج الحمدللہ تقریباً 300 طلبہ زیر تعلیم ہیں. اور وہی کہ جو کچھ آپ کے تعاون سے حاصل ہوتا ہے وہی لگا کر کے سال کو پورا کیا جاتا ہے, اور یہی اس کے سلسلے ہیں. زکوٰۃ, صدقات, خیرات اور قربانی کی کھالیں اور دیگر عطیات کے ذریعے یہ ادارہ چل رہا ہوتا ہے. بہرحال جو کچھ جمع ہوتا ہے وہ سال پورا ہونے تک پورا ہو چکا ہوتا ہے, اور اگر مزید کچھ آتا ہے تو کچھ اور کام آگے بڑھ جاتا ہے. ابھی مزید تعمیراتی سلسلہ اندر ہی کلاسوں کا مزید سلسلہ بڑھایا جا رہا ہے. طلبہ ہر سال الحمدللہ بڑھ رہے ہیں, ہر سال کوئی تقریباً 70-80 طلبہ جو ہیں وہ ان کا اضافہ ہو جاتا ہے. سال کے شروع میں تو بہت آ جاتے ہیں لیکن وہ جو باقی رہ جاتے ہیں تقریباً 70-80 یہ اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے مزید جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اخراجات ہیں, اکوموڈیشن ہے, ان کی بورڈنگ کا خرچہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ کا تعاون یہ بہت ضروری ہے, لہذا اپنے زکوٰۃ و فطرات کے ساتھ ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیے. آپ اس میں یہ نہ سوچئے کہ یہ تعاون کیسا ہے, زکوٰۃ ادا ہوئی نہیں ہوئی خدا نخواستہ, یا یہ کہ اس کی جگہ کسی اور کو دے دیا جاتا, نہیں. یہ بہترین سلسلہ دین کی مدد کا سلسلہ ہے ایک طریقے سے, تو اس لیے تعاون فرمائیے. اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا کہاں کہاں ہو جاتی ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں.
اپنے رشتہ داروں میں بھی دیکھیے، اگر کوئی واقعی مستحق ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کی مدد کیجیے. اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، اور اپنے عزیزوں کو دے سکتے ہیں. صرف اپنے ماں باپ کو اور ان سے اوپر جو ہے انہیں نہیں دینا چاہیے، نہیں دیں گے. اور جو نیچے ہیں اولاد میں، پوتا پوتی، نواسا نواسی تک، نیچے تک، ان کو نہیں دے سکتے. شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی. یہ خود گویا کہ زکوٰۃ سے استفادہ کرنا ہے. تو اس کے علاوہ رشتہ داروں میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جہاں ویلفیئر کے ادارے وہاں زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہاں یہ کنفرم کر لیجئے کہ وہاں پہ وہ پیسہ آپ کا